آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کیوں پیچھے رہ گئے. میں کہتا ہوں کبھی اپنی حالت دیکھی ہمارا حال کیا ہے. جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ ریلوے کا ٹکٹ بھی بغیر رشوت کے نہ ملتا ہو تو اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے. جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ جس قوم کی مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی لوگوں کی دست برد سے محفوظ نہ ہو، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکا، ہم نے دیکھا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. آج گرمی کا موسم آیا ہے، لوگ جگہ جگہ واٹر کولر نصب کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو گلاس رکھتے ہیں ان کو زنجیروں میں باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے. میں پوچھتا ہوں اچھا مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اچھے انسان بھی نہیں ہیں. میں ایک دن جمعۃ المبارک پڑھانے نکلا تو میرے آگے ایک گدا گاڑی جا رہی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جلنے والے کا منہ کالا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میری قوم اتنی گر گئی ہوئی ہے کہ ایک مزدور سے بھی جلنے والے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں. جب قوموں کے تیور اور قوموں کے لچھن اور لوگوں کا انداز زندگی ایسا ہو تو پھر قومیں آگے نہیں بڑھا کرتی ہیں. ہم نے دیکھنا ہے، اپنے اندر اخلاقی قوت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر غیرت و حمیت کا نور پیدا کرنا ہے. علماء نے اپنے خطبوں کو، اپنی تقریروں کو مؤثر بنانا ہے. اگر ہماری تقریر لوگوں پہ اثر نہیں کرتی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے. اسحد و بلال عند اللہ اشد، اسد دھوم مچا دیتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مکفہ جملے اور ہماری خوبصورت گفتگو اور ہمارے لف و نشر سے مرتب باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا کیوں نہیں کرتی. ہم اپنے عمل پہ زور کریں. میرے شاہ نقشبند بخاری، آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس شخص کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا کردار وہ چمک نہیں رکھتا تو گفتار کے اندر تو پھر روشنی کہاں سے آئے. ایک مجدد الف ثانی تھا، اس نے پورے ہندوستان کی کایا پلٹ دی. آج ہر تنظیم کا قائد مجدد ہے اور قوم تبدیل نہیں ہو رہی. ایک غوث اعظم تھا، اس نے پورے زمانے کو زندگی دے دی اور محی الدین انہیں اس لیے کہا جاتا ہے. آج ہر آستانے کا سجادہ نشین وقت کا غوث ہے، لیکن آج قوم کی تقدیر کیوں نہیں بدل رہی. تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. نہ جوانوں میں وہ حال رہا، نہ بوڑھوں کی وہ کیفیت نہیں، نہ قوم کے ذمہ دار اور کار پرداز اپنے منصب سے آگاہ رہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو نقصان یہ ہوا کہ کارواں لٹ گیا اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ احساس زیاں کی دولت بھی لٹ گئی. کیا غالب نے خوب کہا تھا، ہوا مخالف و شب تارو بہر طوفان خیز، گسستائے لنگر کشتی و ناخدا خف دست. ہوا مخالف ہے، رات تاریک ہے، سمندر میں طوفان بپا ہے، کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کشتی بچ سکتی تھی اگر کشتی باندھ جاگ رہا ہوتا. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ناخدا بھی نیند کے ہچکولوں میں ہے. میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے، ظلمتیں ہیں یاس کی، شام ہے طوفانوں کی. ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت عمر مدینے میں قدم رکھتے تھے، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں کامتی تھیں. آج ہم دوسروں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. ہم صرف 313 تھے، زمانے کی کایا پلٹ دی اور آج 1 ارب 40 کروڑ انسان خانماں برباد ہیں. آج کس کے گھر اجڑ رہے ہیں، کس کا گلا کاٹا جا رہا ہے. حافظہ کمزور ہو تو بات اور ہے، لیکن کیا ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے گلے کاٹے گئے اور جب خون بہہ گیا تو ہمارے پھپھڑوں کے اندر پیٹرول بھرا گیا اور پھر لاشوں کو آگ لگائی گئی. یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے بھائیوں کے سر سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر تڑپنے کے لیے دھوپ میں چھوڑا گیا. یہ درد بھی ابھی تازہ ہے کہ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر اتنے لوگ بھر دیے گئے جتنی گنجائش نہیں تھی اور انہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیا گیا، اور وہ جب مرنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے. جب کنٹینر جا کے وہاں کھولے گئے 2 اور 3 لوگوں کے علاوہ جنہوں نے دکھ کی داستان سنائی، باقی سارے لوگ شہادت کا جام پہن چکے تھے. احمد موصل میں چیختی رہی اور اپنے بھائیوں کو پکارتی رہی، محمد بن قاسم کو آواز دیتی رہی، صلاح الدین ایوبی کو پکارتی رہی، لیکن اس کو کوئی دلاسا دینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا. اپنے محلوں میں ہمارے حکمران مست رہے. OIC جو کہ بیت المقدس کے ایک حصے کو آگ لگنے کی وجہ سے مارز وجود میں آئی تھی، پوری کائنات کو آگ لگ گئی. امت مسلمہ انگاروں میں لوٹتی رہی اور OIC نے کوئی بھی کردار ادا نہ کیا.
قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی فرمایا کرتے تھے، OIC کو اب پنجابی میں پڑھیں کہ OIC اب چلی گئی، اب ہمارے پاس نہ کوئی وحدت ہے، ہمارے پاس نہ کوئی نظم ہے، آج رہنمایان قوم کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے، اور قوم ہے کہ بے حسی کی گہری نیند سو رہی ہے۔ اگر ہم آج بھی نہ اٹھے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان مٹ جائے گا، اگر ہم نہ اٹھے تو پاکستان تو نہیں مٹے گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے، اور آنے والی نسلیں ہمیں برے لفظوں سے یاد